زدني علما رب زدني علما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آیت الکرسی کے متعلق ہماری گفتگو ہوئی تھی گزشتہ نشست میں، جس میں ہم نے آیت الکرسی کی ابتدا سے لے کر لہو ما فی السماواتی وما فی الارض تک کافی باتیں جاننے کی ہم نے کوشش کی تھی. ہم میں سے کوئی اگر بتا سکے کہ کیا باتیں ہوئی تھی اس موقع پر، کوئی ایک آدھ اہم بات اس وقت جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اس میں سے کوئی ایک آدھ اہم بات جو آپ نے اب تک نہیں سنی تھی اس میں معلوم ہوئی؟ بہرحال ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اس لیے کہ وقت بھی ہمارے پاس کافی نہیں ہے. تو ہم نے ابتدا کی تھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے. اللہ کا جو نام ہے اللہ، اس سے ہم نے ابتدا کیا. اس کے بعد آئی بات کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی اہمیت کیا ہے. اب اس کے بعد ہم لوگ پہنچے تھے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کہ اللہ رب العالمین کی ذات تو ایسی الحی اور ایسی القیوم ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ زندگی ملی ہے، اللہ رب العالمین کی زندگی تو وہ زندگی ہے کہ جس کے لیے نہ اونگ کا کوئی خدشہ ہے اور نہ نیند کا خدشہ ہے. اب اس کے بعد آج ہمارا جو موضوع ہے اس سے آگے بڑھتے ہوئے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں جب اللہ رب العالمین کا یہ مقام، اللہ رب العالمین کی یہ برتری، اللہ رب العالمین کی یہ عظمت کہ اللہ رب العالمین نے ایک کلمے کے لیے یہ ساری کائنات کو وجود میں لایا اور یہ کائنات ختم ہوگی اسی ایک کلمے کے سبب. اور اللہ رب العالمین کی عظمت کو سامنے رکھ کر سوچیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ تو زندہ ہے، الحی ہے، القیوم ہے، جس کی ذات کی برتری، جس کی ذات کی عظمت یہ ہے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. تو اس رب کے دربار میں کون جرأت کر پائے گا کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہو کر سفارش کر سکے؟ قیامت کے روز کسی کو اس بات کی جرأت تک پیدا نہ ہوگی کہ وہ ٹھہر کر کسی کی سفارش کر سکے. کسی کو اللہ رب العالمین کے دربار میں سفارش کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، جرأت نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کون جرأت کر پائے گا یا پھر کون اس بات کی ہمت کر پائے گا کہ وہ سفارش کرے گا. اللہ رب العالمین اجازت دے گا قیامت کے روز سفارش کی. سفارش کا معاملہ انتہائی اہم ہے، یہ ہمارے عقیدے سے متعلق ہے. سفارش سے متعلق لوگ کافی گمراہ آج کے اس دور میں بھی اور اس سے پہلے جتنے دور گزرے ہیں تمام ادوار میں سفارش کو لے کر بے شمار لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور آج کے دور میں ہو رہے ہیں. سفارش کے معاملے میں کچھ اصول میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بتلاؤں گا. سفارش کی دو قسمیں ہیں. پہلی سفارش وہ ہے جو انسان کے لیے ثابتہ ہے، یعنی جو انسان کو یقیناً فائدہ پہنچائے گی. دوسری سفارش وہ ہے منفیہ، جو بالکل بھی یعنی جائز نہیں ہے، جو ناجائز سفارش ہے. جس طرح کے دیگر عقیدے والے، دیگر مذاہب والے، یہودیوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین کے قریبی ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے ابنا ہیں، بیٹے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہم کو جو آگ ہے وہ آگ بس ہم کو چند دنوں کے لیے پکڑے گی، اس لیے کہ عزیر ابن اللہ ہیں، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ ہمارے بارے میں سفارش کریں گے. اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ ہمارے لیے سفارش کریں گے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو دنیا سے اٹھا لیا گیا ہے
وہ اللہ رب العالمین کے سب سے پہلے جو گناہ حضرت آدم نے جو گناہ کیا تھا، یعنی پھل کھانے کا گناہ، ان کے نظروں میں پھل کھانے کا جو گناہ ہوا اس کی انسانیت کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑی سفارش، یعنی سمجھے کہ سب سے بڑا اس سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ نذرانہ پیش کرنا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کی شکل میں پیدائش کی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کا کفارہ بنا دیا۔ تو یہ ساری منفی سفارشیں ہیں، اس طرح کی کوئی سفارش قیامت کے روز کسی کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے مختلف آیتوں میں اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اب جو ثابتہ ہے، یعنی جو سفارش کے قیامت کے روز کام آئے گی، اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے وہ سفارشیں جس کو ہم دنیا میں رہ کر تیار کر سکتے ہیں، دنیاوی سفارشیں جن کو ہم دنیا میں رہ کر ہی تیار کر سکتے ہیں۔ دوسری سفارشیں وہ ہیں جو قیامت کے روز ہی واقع ہوں گی، قیامت سے پہلے ان سفارشوں کی تیاری کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اب جو دنیا میں رہ کر انسان تیار کر سکتا ہے وہ انسان کے اعمال ہیں۔ لا الہ الا اللہ انسان کے لیے سفارش کرے گا، قیامت کے روز انسان کو نکالے گا جہنم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں الفاظ بیان کیے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ روزہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارش کرے گا، کہے گا اللہ رب العالمین سے کہ منعتہ من الطعام والشراب والشہوہ، کہ اے اللہ رب العالمین میں نے اس بندے کو شہوت سے بچائے رکھا، میں نے اس کو بھوک پیاس سے دن بھر روکے رکھا، فشفعنی فی، لہٰذا تو اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ تو یہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارا حج ہے، ہمارے عمرے ہیں، ہماری نیک عبادتیں ہیں، نمازیں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک بیان فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے روز انسان کے حق میں سفارشی بن کر آئیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے حق میں سفارش بن کر آئیں گی، اور وہ سفارش کی تیاری انسان کو دنیا ہی میں کرنی ہے، انسان کو دنیا ہی میں کرنی ہے۔ ہم اپنے عمل کو سدھاریں گے، ہم اپنے عمل کے ذریعے قیامت کے روز اس بات کی امید کر پائیں گے اللہ رب العالمین سے کہ ہمارے اس عمل کے اخلاص، عمل کی معنویت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین اس عمل کی سفارش ہمارے لیے قیامت کے روز قبول فرمائے گا۔ تو یہ پہلی بات ہوئی۔ اب دوسری بات، جو سفارشیں کہ قیامت کے روز برپا ہوں گی، ان کے سلسلے میں آپ دو باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کچھ سفارشیں ایسی ہیں جو صرف اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہیں، کچھ سفارشیں ایسی ہیں جو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی اور کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسری سفارشیں عام سفارشیں ہیں۔ پہلی سفارش جو اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہیں وہ 6 قسم کی سفارشیں ہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ جو خاص سفارشیں قیامت کے روز اللہ کے نبی کریں گے وہ 6 سفارشیں ہیں۔ ان میں پہلی ان 6 چیزوں کو اچھا آپ ذہن میں رکھیں۔ میں انشاءاللہ یہ 6 چیزیں بیان کرنے کے بعد آپ سے پھر سوال کروں گا، سب لوگوں کو اس کا جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ۔ تو 6 سفارشیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہیں۔ پہلی سفارش ہے اس میں شفاعت عظمیٰ جس کو کہتے ہیں، سفارش عظمیٰ یعنی سب سے بڑی سفارش، اس سے بڑا مرتبہ، اس سے بڑا مقام مخلوق میں کسی اور کو نہیں دیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی سے سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے اللہ کے نبی، آپ تہجد کو پڑھیے، آپ تہجد کو اپنائیے، وہ آپ کی خاص نماز ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ آپ کو تہجد پڑھنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم کے بدلے اللہ رب العالمین آپ کو وہ مقام عطا فرمائے گا جو مقام محمود ہے، مقام محمودہ۔ اس کی تفسیر علماء کرام نے اسی سفارش کے ذریعے کی ہے، یعنی شفاعت عظمیٰ جو سب سے بڑی سفارش ہوگی۔ وہ طویل حدیث ہے، میں آپ کو مختصر طور پر اس کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری میں حدیث آئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے روز ساری انسانیت کو دوسرا سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، سارے لوگ اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اس وقت کوئی انسان پوچھ نہیں پائے گا یا پھر اس بات کی جرأت نہیں کر پائے گا اللہ رب العالمین سے کہ کہے اللہ رب العالمین ہمارا حساب کتاب شروع کریے۔ تو اللہ رب العالمین کے اس خوف کی بنیاد پر سارے لوگ مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے اے آدم،
آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، آپ کو اللہ رب العالمین نے جنت میں جگہ دی ہے، لہٰذا آپ ہمارے حق میں سفارش کر دیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے بہتر حساب کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام معذرت کریں گے، اور اس حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ اپنے ایک گناہ کو یاد کریں گے یا پھر وہ اپنی ایک کمی کو یاد کریں گے۔ کوئی جانتے ہیں وہ کمی کیا تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کا، یعنی سمجھے کہ کوئی خلش ان سے ہو چکی تھی، کوئی معذرت ان سے ہو چکی تھی دنیا میں، وہ کیا تھی حضرت آدم علیہ السلام کی؟ جی، درخت کا پھل کھا لینا، وہ ایک نافرمانی ان سے ہو گئی تھی۔ اب اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام معذرت کریں گے اور کہیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح کے پاس جائیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام سے جب کہیں گے تو وہ کہیں گے کہ نفسی نفسی، میری اپنے نفس کا معاملہ ہے، میں سفارش نہیں کر پاؤں گا، معذرت کریں گے، اور وہ بھی اپنے ایک نافرمانی کا تذکرہ کریں گے، وہ بھی اپنی ایک نافرمانی یاد کریں گے۔ ان کی نافرمانی کیا تھی؟ جی، حضرت نوح علیہ السلام کی سمجھے کہ ایک چھوٹی سی نافرمانی، یا پھر نافرمانی بھی نہیں کہہ سکتے بلکہ چھوٹی سی بھول ان کی کیا تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی، وہ جب وہ کشتی میں جا رہے تھے، جب اللہ رب العالمین نے انہیں کشتی میں رکھا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم بھی کشتی میں آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں ایک اونچے پہاڑ پر چلا جاؤں گا۔ تو اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ ایک لہر آنے والی ہے، ایک لہر آ رہی ہے، اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ رب العالمین میرے بیٹے کو، انہ من اہلی، وہ میرے اہل ہے، میرے خاندان کا ہے، میرے خاندان کا، میری فیملی کا حصہ ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے ان سے کہا تھا کہ ان باتوں کے بارے میں آپ سوال نہ کریں جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں دیا گیا ہے۔ تو وہ اپنی اس چیز کو یاد کریں گے اور وہ اپنی معذرت کر دیں گے۔ اب اس کے بعد وہ کہیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ جائیں گے، لوگ ان سے سفارش کا مطالبہ کریں گے، تو وہ کہیں گے کہ نفسی نفسی، میری اپنی نفس کا معاملہ ہے، اور وہ بھی اپنی ایک خطا کو یاد کریں گے۔ اور ان کی خطا کیا تھی؟ وہ بھی اپنی خطا کو یاد کریں گے۔ انہوں نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ کوئی بتا دے کہ وہ 3 جھوٹ کیا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے؟ وہ جھوٹ بھی نہیں بلکہ توریہ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ جی ہاں، کیا تھا وہ؟ جی، پہلے بخار۔ انہوں نے کہا، جب ان کے باپ نے ان سے کہا تھا کہ چلو عید کے دن سب لوگ جا رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ وہ بیمار روحانی اعتبار سے تھے۔ ان کی بات سچی تھی، صحیح تھی، لیکن عربی زبان میں کچھ اس طرح سے بدل دیا جاتا ہے، یعنی ہماری اپنی زبان میں بھی توریہ ہوتا ہے، یعنی بولا ایک جاتا ہے لیکن اس کا معنی پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے انی سقیم کہا تھا۔ دوسرا جھوٹ، دوسرا توریہ، جی ہاں، بت جب انہوں نے توڑ دیے تھے، جب ساری قوم واپس لوٹ کر آئی تو انہوں نے کہا تھا کہ بل فعلہم کبیرہم، کہ ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے، یعنی جتنے بت تھے، بت کے بڑے بت پر انہوں نے کلہاڑی رکھ دی اور کہا کہ اس نے یہ کام کیا۔ دوسری ان کی خطا تھی۔ تیسری کیا تھی؟ جی ہاں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ میری بہن ہے۔ ان کا معنی یہ تھا کہ میری اسلامی بہن ہے۔ فرعون کے پاس جب وہ گئے تھے، وہ فرعون نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، بلکہ وہاں کے جتنے بھی بادشاہ ہوتے ان کا نام ہی فرعون ہوا کرتا تھا۔ تو بہرحال ان کی یہ 3 غلطیاں تھیں۔ انہوں نے اپنا اعتراف کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں معذرت نہیں کر سکتا، نہیں سفارش نہیں کر سکتا، معذرت کر لی۔ اب اس کے بعد پھر جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے پاس جب جائیں گے تو وہ بھی معذرت کریں گے، وہ بھی کہیں گے کہ نفسی نفسی، آج کے دن صرف اپنی نفس کا معاملہ، میں اپنے بارے میں اپنا چھوڑ کر کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، اس لیے کہ اتنا اللہ رب العالمین کا خدشہ اور خوف طاری ہوگا لوگوں پر۔ اب اس کے بعد وہ بھی اپنا ایک نافرمانی یا پھر اپنی ایک بھول یاد کریں گے۔ ان کی نافرمانی کیا تھی؟ جی ہاں، ایک قبطی کو انہوں نے تھپڑ لگایا تھا، مارا تھا، جس کی وجہ سے اس کو موت آ گئی تھی۔ اب اس کے بعد لوگ جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ جب جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی معذرت کریں گے، لیکن وہ اپنا گناہ نافرمانی یاد نہیں کریں گے، ان کی کوئی نافرمانی نہیں تھی۔ وہ کہیں گے کہ ہم کوئی اس کی یعنی سفارش نہیں کر سکتے، بلکہ جائیں اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس جانے کا حکم دیں گے۔ تو اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے، لوگ کہیں گے اے اللہ کے نبی سفارش کر دیں، تو اللہ کے نبی کہیں گے کہ انا لہا، میں اس سفارش کا حقدار ہوں،
میں اس سفارش کا حقدار ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, سوچیے آپ اللہ کے نبی کتنے رحم دل ہیں, اللہ کے نبی سجدہ کرتے ہیں, عرش کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں, اور سجدے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جتنے حمد کے کلمات, جتنے تعریف کے کلمات مجھے آتے ہیں میں وہ پڑھ دوں گا. اور اس موقع پر اللہ رب العالمین کچھ حمد کے کلمات مجھے سکھائے گا جو نہ اس سے پہلے کسی کو معلوم تھے اور نہ اس کے بعد کسی کو معلوم ہوں گے. اللہ کے نبی ان حمد کے کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے. کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کے نبی کتنا عرصہ, کتنا وقت اس سجدے میں گزاریں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا یا محمد, اللہ رب العالمین کہے گا یا محمد ارفع رأسک وسل تعطا واشفع تشفع. اے اللہ کے نبی آپ اپنا سر اٹھائیے, اللہ کے نبی اپنا سر اٹھائیے, مانگیے ہے جو مانگنا ہے آپ کو عطا کیا جائے گا. سفارش کریے جن کے حق میں کرنا چاہتے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اپنی امتیوں کے حق میں. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے, ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب کے شروع کرنے کی سفارش کریں گے, اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین تمام کائنات کا حساب و کتاب شروع کرے گا. اور یہ پہلی سفارش بھی اللہ کے نبی کی صفات عظمیٰ. دوسری سفارش ہے اللہ کے نبی کی اپنے امتیوں کے حق میں. اللہ کے نبی اپنے امتیوں کے حق میں سفارش کریں گے. اللہ کے نبی نے وہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ, کہ ہر نبی کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک قبول کی جانے والی دعا رکھی تھی. یعنی ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی جاتی جس کا قبول ہونا یقیناً تھا, 100% اس کو قبول ہونا ہے, رد ہونے کی بات اس میں نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو قیامت کے روز اٹھائے رکھا. وَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ, اللہ کے نبی کہتے ہیں یقیناً میں قیامت کے روز میں وہ دعا کو اٹھائے رکھا اور قیامت کے روز میں وہ سفارش کی دعا مانگوں گا. وَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ, اور وہ دعا یقیناً اس کے حق کو ملے گی جو لا یشرک بہ شیئا, اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. ہر اس آدمی کی اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کی سفارش کو قبول کرے گا, اور اللہ کے نبی کی سفارش کے ذریعے ان کے سمجھیے کہ ان کو اہل توحید میں سے اور ان کو اللہ رب العالمین جنت میں سے بنا دے گا. دوسری سفارش ہوئی اللہ کے نبی اپنی امتیوں کے حق میں کریں گے. تیسری سفارش اللہ کے نبی ان کے حق میں کریں گے جن کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا, جن کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا. اسی حدیث میں اللہ رب العالمین آگے بات وہی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ من لا حساب, کہ جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ان کو اپنی امتیوں میں سے نکالیے. اللہ کے نبی نکالیں گے اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. چوتھی سفارش ہے اللہ کے نبی کی ان کے حق میں جو اہل عرفات میں سے ہوں گے, جو عرفات پہ کھڑے رہنے والوں میں سے ہوں گے, جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی, جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی. یعنی جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, اور جب عرفات والے جو اصحاب الاعراف جو ہوں گے, عرفات میں جو ہوں گے جہاں سے جنت بھی نظر آتی ہے اور جہنم بھی نظر آتی ہے, وہاں پر رہنے والے جو جنت کے مزے بھی دیکھیں گے, جہنم کے عذابات بھی دیکھیں گے, لیکن نہ اس میں جا سکتے اور نہ اس میں جا سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں سفارش کریں گے, اور اللہ کے نبی کی سفارش کے ذریعے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ چوتھی اللہ کے نبی کی سفارش ہوئی جو اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے. پانچویں سفارش ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتیوں کے حق میں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت کے حق میں سفارش کریں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب وہ جائیں گے جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہوں گے اور آواز دیں گے تو جنت کا داروغہ پوچھے گا کہ کون ہیں, تو اللہ کے نبی اپنا نام کہیں گے کہ محمد ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے سننے کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اس نام سے پہلے کسی کے نام پر جنت کا دروازہ نہ کھلے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہی کے ساتھ جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, اور اللہ کے نبی کے نام ہی کے ساتھ جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو اس کے بعد پھر سارے جنتی جنت میں داخل کیے جائیں گے. یہ جنتیوں کے حق میں پہلی سفارش. دوسری سفارش ان کے حق میں جن کے درجات بھی بلند کیے جائیں گے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام کے حق میں, دیگر کے حق میں جو نیک لوگ ہوں گے, اللہ کے نبی کچھ کے حق میں سفارش کریں گے, اور اللہ کے نبی کی سفارش سے کسی کو سمجھے کہ جنت کا یہ درجہ ملا تو اللہ کے نبی کی سفارش کے ذریعے ان کا درجہ بلند کر دیا جائے گا. اور اللہ کے نبی نے ابو سلمہ کے حق میں دنیا ہی میں سفارش کر دی تھی. اللہ کے نبی کی سفارش کے ذریعے قیامت کے روز ان کے درجات بلند کیے جائیں گے. اب اس کے بعد آخری اور چھٹی سفارش ہے اللہ کے نبی کے ساتھ جو خاص ہے, وہ اپنے چچا کے حق میں. اللہ کے نبی اپنے چچا کے حق میں سفارش کریں گے.
تو اللہ کے نبی کی سفارش کے ذریعے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان کو جہنم کا سب سے کم عذاب دیا جائے گا. یغلی منہ دماغو، ان کے پیروں کے نیچے آگ رکھی جائے گی، انگارے رکھے جائیں گے، جس کی وجہ سے یغلی منہ دماغو کہ ان کا دماغ بھی ہانڈی کی طرح پک رہا ہوگا. یہ اپنے چچا کے حق میں اللہ کے نبی سفارش کریں گے. یہ 6 قسم کی سفارشیں ہوئیں. پہلی سفارش کون سی ہے اس میں؟ جی شفاعت عظمی. دوسری سفارش اپنی امت کے لیے، خاص اپنی امت کے لیے کریں گے. تیسری جی بغیر حساب کتاب کے جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا. جی عرفات والوں کے لیے، اصحاب الاعراف کے لیے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئیں. جی ہاں، آپ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ جی ابو سلمہ کے حق میں، یعنی جنت کے درجات بلند کرنے کے لیے. یہ 5ویں، جنت کے درجات بلند کیے جائیں گے اور اللہ کے نبی کی اجازت، یعنی اللہ کے نبی کے جانے کے بعد ہی جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. اہل جنت جنت میں جائیں گے بھی تو اللہ کے نبی کی سفارش سے، اور اگر کسی کے درجات کے بلند ہونا ہے تب بھی اللہ کے نبی کی سفارش ہی کے ذریعے. اب اس کے بعد 6 اپنے چچا کے حق میں. یہ سفارش ہوئی قیامت کی جو اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے. قیامت کے روز یہ سفارش ہوگی وہ دیگر کی بھی ہوگی. قیامت کے روز دیگر لوگ بھی سفارش کریں گے، جن کے بارے میں ایک طویل حدیث آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی تفصیل اس کی بتلائی ہے. اللہ کے نبی نے کہا جب قیامت میں جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین اجازت دے گا فرشتوں کو، فرشتے سفارش کریں گے. فرشتے سفارش کریں گے تو فرشتوں کی سفارش سے کافی بخشے جائیں گے. کچھ حدیثوں میں الفاظ یہ بھی آتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں کو لٹکتے ہوئے بھی کچھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. یعنی جہنم سے کچھ لوگ ایسے بھی نکالے جائیں گے کہ حضرت جبرائیل کے پروں سے لٹکتے ہوئے بھی کچھ لوگ نکالے جائیں گے. تو اس طرح یہ سفارش ہوگی فرشتوں کی. اس کے بعد نیک لوگوں کو اللہ رب العالمین اجازت دے گا اور نیک لوگوں کے ذریعے بھی بہت سارے بخشے جائیں گے. نیک لوگوں کے ذریعے. اب مثال کے طور پر نیک لوگوں کے حق میں 2 سفارشیں ہوں گی. پہلی سفارش یہ کہ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے جو حدیث میں جو آیت میں ارشاد فرمایا کہ الحقنا بہم ذریتہم، کہ ہم ان کی ذریت سے ان کو جوڑ دیں گے. یعنی مثال کے طور پر گھر میں ہمارے 10 افراد ہیں، 10 افراد میں ماں باپ ہیں اونچے درجوں میں ہیں اور باقی 8 بیٹے بیٹیاں ہیں جو نیچے ہیں. تو اللہ رب العالمین ماں باپ کے نیک ہونے کے ذریعے نچلے درجے والوں کو بھی اوپر کر دے گا. الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی ذریت سے ان کو جوڑ دیں گے. اگر بیٹا اوپر ہے، سمجھے کہ بیٹا حافظ ہے یا عالم ہے، بیٹا اوپر ہے لیکن والدین نیچے ہیں، بھائی بہن نیچے ہیں، تو یہ بیٹا ان کے حق میں سفارش کرے گا. اللہ رب العالمین اس بیٹے کے حق کی وجہ سے، سفارش کی وجہ سے ان کو بھی اللہ رب العالمین اوپر لے لے گا. اب اس کے بعد دوسری سفارش ہے نیک لوگوں کی جو لوگ کہ جہنم میں جا چکے ہوں گے. جہنم میں جانے کے بعد جو لوگ ہیں ان کے حق میں نیک لوگ سفارش کریں گے. کیسے کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ شہید اپنے ساتھ 70 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا. شہید 70 لوگوں کی سفارش کرے گا. امام کے بارے میں کہا گیا مسجد کا جو امام ہے وہ بھی اپنے ساتھ کئی مصلیوں کو جنت میں لے کر جائے گا. نیک لوگ اپنے ساتھ کئی لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے. تو اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. ان کا فائدہ کم از کم دنیا میں نہ ہوا آخرت میں تو ان کا فائدہ ہوگا. اگر جہنم میں جا چکے ہوں گے تو دیکھیں گے فلاں فلاں کہہ رہے چلو وہ ہمارے بستی والا ہے، وہ مسجد میں آیا کرتا تھا، نیک لوگ بھی ہم کو کھینچ کر انشاءاللہ جنت میں داخل کریں گے. ہنسی مذاق کی بات نہیں بلکہ سچی بات ہے، یقیناً داخل کریں گے، اس لیے کہ احادیث اس سلسلے میں آئی ہیں. اور اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تعالیٰ جن کو اجازت دے گا وہ لوگوں کو اللہ رب العالمین ان کے سفارش کے ذریعے کئی لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا. اب اس کے بعد انبیاء کرام کو سفارش کا موقع دیا جائے گا. انبیاء کرام بھی سفارش کریں گے اور ان کے سفارش سے بھی کافی لوگ بخشے جائیں گے. اللہ کے نبی بھی سفارش کریں گے، اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں. اب یہ حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے شفعت الملائکہ وشفع النبیون وشفع المؤمنون وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ میرے نبی سفارش کر چکے، انبیاء کرام سفارش ہو چکی، فرشتے سفارش کر چکے، اچھے جتنے نیک لوگ تھے، مومن لوگ تھے، ساروں کے سارے سفارش کر چکے. وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اب اگر کسی کا اختیار باقی ہے تو اللہ رب العالمین کا رحمت للعالمین کا اختیار باقی ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہنے کے بعد اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ جہنم میں ڈالے گا، ایک مٹھی بندوں کو جہنم سے نکالے گا.
ایک مٹھی بندوں کو اللہ رب العالمین جہنم سے نکالے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قد عادوا حمما، ان کی حالت مکمل کوئلہ بن چکی ہوگی. جہنم میں تپتے ہوئے جہنم کے عذابات سے اتنے دو چار ہوں گے، قد عادوا حمما، کوئلے کی طرح بن چکے ہوں گے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کو نہر حیات میں ڈبوئے گا. نہر حیات میں ڈبونے کے بعد پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اللہ کے نبی ان کے حق میں کہتے یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لم یعملوا خیرا قط، انہوں نے دنیا میں کوئی بھی نیک کام نہ کیا ہوگا. دنیا میں لم یعملوا خیرا قط، دنیا میں کوئی بھی نیک کام ان کا نہ رہا ہوگا سوائے لا الہ الا اللہ کے. لا الہ الا اللہ ہی ان کے ساتھ ہوگا اور لا الہ الا اللہ کے سبب ہی جنت میں داخل کیے جائیں گے. اب ہم بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے نبی کی سفارش سے کئی لوگ بخشے جائیں گے، جو لوگ جہنم سے جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اللہ کے نبی اپنے ایک ایک امتی کو نکالیں گے جن کے حق میں، جس کے دل میں مثقال ذرۃ من ایمان، ایمان کا ذرہ برابر بھی جس کے دل میں ہوگا اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اللہ کے نبی اپنے امتیوں کے حق میں اس قدر پریشان رہیں گے قیامت کے روز کہ ایک ایک بندے کو جہنم سے نکالیں گے اور آخری جنتی کو اللہ کے نبی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروائیں گے. اللہ کے نبی سفارش کریں گے. اللہ کے نبی اس آدمی کے بارے میں کہتے ہیں، آپ کو حدیث میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، حدیث بڑی عظیم ہے، بہترین ہے، اور ان احادیث کو سننا چاہیے. ان کے ذریعے ایمان تازہ ہوتا ہے، ان کے ذریعے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے. تو وہ بندے کو جب جہنم سے نکالا گیا، عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل بیان کرتے ہیں. جب یہ سمجھے کہ وہ آخری آدمی ہوگا جس کو جہنم سے نکالا جائے گا، اور یہ آخری آدمی ہوگا جس کے بعد جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. اب یہ آدمی جب نکالا جائے گا اس قدر عذابات سے پریشان ہوگا کہ جب وہ نکلے گا اس کو چلنے بھی صحیح سے نہیں آئے گا. گھسیٹتا ہوا جہنم سے نکلے گا. نکلنے کے بعد وہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین نے آج مجھ پر جو احسان کیا ہے شاید کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی پر اتنا بڑا احسان نہیں ہوگا. جہنم سے ابھی نکالا گیا، ابھی اس کو جہنم سے نکلنے کے بعد یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سب سے بڑا احسان اگر کسی کے ساتھ ہوا تو میرے ساتھ ہوا، میرے علاوہ کسی اور پر اتنا بڑا احسان آج تک نہیں ہوا. اللہ رب العالمین جہنم سے نکالے گا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین وہ بندے کو دیکھے گا کہ وہ بندہ ایک جھاڑ کو دیکھ رہا ہے. ایک جھاڑ کو دیکھے گا، اللہ رب العالمین سے کہے گا اے اللہ رب العالمین کم از کم مجھے اس جھاڑ تک پہنچا دے. اے اللہ رب العالمین اس درخت کا سایہ میں لے لوں، اس درخت تک مجھے پہنچا دے، وہاں پر کچھ ٹھنڈا پانی پی لوں گا. اللہ رب العالمین اس بندے سے پوچھتا ہے کہ اس کے بعد تو کچھ اور نہیں مانگو گے؟ وہ بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور چیز نہیں مانگوں گا. اس بندے کو اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا اور اس کو اس جھاڑ کے نیچے لٹا دیا جائے گا، وہاں سے پانی پیے گا، اور اس کے بعد آگے کچھ وقت کے بعد اللہ رب العالمین ایک اور اس سے بہتر جھاڑ اس کو دکھائے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کیسے رحم دل معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کیسے احسان والا معاملہ کرتا ہے. انصاف پر اگر اتر آئے اللہ رب العالمین سے خطرناک کوئی انصاف کرنے والا نہیں. اور اللہ رب العالمین ہمیشہ ربنا وسعت بکل شیء رحمتا وعلما، اے اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر رحمت کے ساتھ پھیلا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ تیرا رحم کا معاملہ ہے اور علم کا معاملہ ہے. تو اللہ رب العالمین اس بندے کو ایک اور جھاڑ کے نیچے موقع دے گا. اللہ رب العالمین پھر اس سے پوچھے گا اس کے بعد تو کچھ اور نہیں مانگو گے؟ وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس سے آگے کوئی اور چیز نہیں مانگو گا. تو اس کے بعد پھر وہ دیکھے گا کہ جنت کے دروازے کے سامنے ایک جھاڑ ہے، اس سے بہترین اس کا سایہ ہے، اس سے بہترین خوشبو اس کے پاس آ رہی ہے، اس سے بہترین پھل اس کے پاس ہے، اور اس چشمے کا اس سے بہترین پانی نظر آ رہا ہے. پھر اللہ رب العالمین سے کہے گا، اللہ رب العالمین کہے گا تم نے ابھی وعدہ کیا تھا کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. تو وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ آخری نعمت ہے، اس کے بعد کوئی اور چیز نہیں مانگوں گا. تو اللہ رب العالمین پھر اس کو اس جھاڑ کے نیچے لٹانے کا موقع دے گا. وہ بندہ اس کے جھاڑ کے نیچے لیٹے گا، وہاں کا پانی پیے گا. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین جنتیوں کی گپ شپ اس کو سنائے گا، جنتیوں کی آواز اس کو معلوم ہوگی، جنتیوں کی بات چیت وہ سنے گا، دیکھے گا کہ جنتی کتنے جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، ان کی بات چیت یعنی کتنی سلامتی. اللہ رب العالمین نے جیسے کہا کہ وہ جنتی سلامتی والی بات کہیں گے، ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں، اتنی اچھی باتیں جب وہ سنے گا تو اللہ رب العالمین سے کہے گا اللہ رب العالمین کم از کم ایک مرتبہ بس جنت میں مجھے داخل کر دے، بس دیکھ کر واپس آ جاؤں گا، بس جنت میں داخل کر دے، ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ رب العالمین اس سے کہے گا ابھی تو نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے آگے کچھ نہیں مانگوں گا. تو وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس سے آگے کچھ اور چیز نہیں مانگوں گا. تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا. جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ رب العالمین اس سے کہے گا کہ یہ جنت تمہاری ہے، یہ جنت
تمہاری ہے. یہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے. ابو سعید خدری کی روایت سے ایک اور روایت آتی ہے جس میں اللہ کے نبی نے آگے تفصیل بیان کی ہے. آگے تفصیل میں یہ ہے کہ جب وہ جنتی دیکھے گا کہ جنت میں مکمل جگہ فل ہو چکی ہے, جنت میں جتنے اپارٹمنٹ سے جتنی جنتیں ہیں ساری کی چیزیں بھر چکی ہیں, ختم ہو چکی ہیں. تو اب یہ جب بندہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ رب العالمین ساری جنت بھر چکی, میرے لیے کیا جگہ ہے؟ آپ نے کہا کہ میں جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو گیا, تو میرے لیے کوئی ٹھکانہ, میرے لیے کوئی جگہ. تو اللہ رب العالمین کہے گا دنیا میں جو کیا کیا تیرے ارمان تھے, بندہ اپنے ارمان گنائے گا, اللہ تعالیٰ یہ میرا ارمان تھا, یہ میری خواہش تھی. اللہ رب العالمین کہے گا تیرے سارے ارمان پورے کیے جائیں گے. دنیا میں جتنی دنیا تھی آسمان و زمین اتنی برابر دنیا تجھے, جنت تجھے عطا کی جائے گی. جتنی دنیا ہے ایک چھوٹی سی جگہ نہیں, بلکہ ساری دنیا آسمان و زمین جتنی بڑی دنیا ہے اتنی بڑی تجھے جنت عطا کی جائے گی. تو وہ بندہ کہے گا اللہ رب العالمین سے اتستہزئنی وانت رب العالمین, اتستہزئنی وانت رب العالمین, اے اللہ رب العالمین تو رب العالمین ہوتے ہوئے مجھ سے مذاق کرتا ہے. اے اللہ رب العالمین جنت میں ابھی دیکھے تو جگہ فل ہے, بندے کی دیکھے کتنا چھوٹی سوچ انسان کی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے اے اللہ رب العالمین تو رب العالمین ہوتے ہوئے مجھ سے مذاق کرتا ہے. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ جب سنے گا اللہ رب العالمین مسکرائے گا, اللہ رب العالمین مسکرائے گا. اور صحابی بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسکرائے گا اور اللہ کے نبی بھی مسکرائے. اس قدر مسکرائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے دانت کے اندر کے حصے نظر آنے لگے تھے. اتنی دیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے رہتے کہ سوچیے آپ کہ بندے کو اللہ رب العالمین جہنم سے نکالا, ایک درخت, دوسرا درخت, تیسرا درخت, پھر جنت میں داخل کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہمیشہ رہو, یہ بڑی نعمت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے کہ یہ مقام نہیں بلکہ جو ارمان تھے وہ بھی پورے کیے جائیں گے, اور جنت جہاں یعنی تمہارا آسمان و زمین جتنے اتنی بڑی جنت تمہیں عطا کی جائے گی. اس کے بعد بھی بندہ کہتا ہے اتستہزئنی وانت رب العالمین, کیا اللہ تعالیٰ تو اتنا بلند رب العالمین ہوتے ہوئے مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہنسی آئے گی. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا کہ یہ ایک جنت نہیں, دنیا و آسمان کے برابر ایک جنت نہیں بلکہ ایسی 10 جنتیں تجھے عطا کی جائیں گی. آسمان و زمین کی برابر کی ایک جنت نہیں بلکہ اس کی برابر 10 جنتیں تجھے عطا کی جائیں گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ایک بات کہتے ہیں کہ جنت میں جب وہ بندہ داخل ہوگا تو وہاں پر اپنی جنت میں داخل جب ہوگا اور اسے یہ سمجھے گا کہ اتنی بہترین کوئی اور کسی کو نہیں ملی, اتنی بہترین نعمت کسی اور کو نہیں ملی. تو آپ سوچئے کہ اس سے اعلیٰ درجات میں جو لوگ ہوں گے اللہ رب العالمین کتنی بہترین نعمتوں میں ان کو رکھے گا. یہ دیکھیے جنت کی عظمت سے اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے ذہن میں آتی ہے. آیت الکرسی کا مقصد وہی ہے. تو جب یہ جنت میں داخل ہوگا تو دو حوریں اس کا انتظار کریں گی, اور کم سے کم جنتی کو 2 حوریں عطا کی جائیں گی, اس سے کم کسی کو عطا نہیں کیا جائے گا. 2 حوریں عطا کی جائیں گی اور وہ حوریں کہیں گی, اللہ کے نبی نے احادیث میں الفاظ آئے اللہ کے نبی نے کہا, وہ کہیں گے اللہ رب العالمین سے کہ تبارک الذی احیانا لک, کہ پاک باز ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے ہم کو آج تک زندہ رکھا, تمہارے آنے کے لیے ہم کو زندہ رکھا اور ہمارے لیے تم کو زندہ رکھا. وہ اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی بیان کریں گے اور اس کے بعد وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو یہ آخری جنتی ہے جس کی سفارش قبول کی جائے گی. اب یہ سفارشیں ہوئی, قیامت کے روز سفارشیں کی جائیں گی. 2 سفارشیں ہیں, ایک اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے, دوسری انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, فرشتے ہیں اور نیک لوگوں کی سفارش بھی قبول کی جائے گی. اور تیسری سفارش ہے اعمال, جو ہمارے عمل ہمارے لیے سفارش کریں گے, انسان کی قربانی اس کے لیے پل صراط میں گزرنے کا سبب ثابت ہوگی, تو اعمال بھی ہماری سفارش کریں گے. سفارش کے معاملے میں ایک اور اہم معاملہ بھی یاد رکھنا چاہیے. وہ معاملہ یہ ہے کہ سفارش کے قبول کرنے کے لیے 3 چیزیں انتہائی ضروری, 3 شرطیں ہیں. 3 conditions are there for سفارش. سفارش کے لیے, ریکمنڈیشن کے لیے 3 چیزیں اہم ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی ہو جو بندہ کے سفارش کر رہا ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ اس مخلوق سے راضی ہو جو مخلوق سفارش کرنے والی ہے. قیامت کے روز ہم سمجھے کہ فلاں قبر والے, ایک گھوڑے کی قبر ہے اس کے پاس جا کر ہم سفارش کریں, گھوڑا کیا سفارش کرے گا؟ مکھیوں والے درگاہ ان کے پاس جا کے سفارش, وہ کہاں سے سفارش کریں گے؟ مکھیاں کھانے والے آدمی. تو اس طرح ہم ان کے حق میں نہیں اپنا سفارشی بھی ان کو بنائیں جن سے اللہ رب العالمین راضی ہیں. اور پہلی شرط یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جو سفارش کرنے والا ہے.
دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے حق میں سفارش کریں گے ان کا بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو جن کے حق میں سفارش کریں گے۔ امام تو نیک ہے لیکن اس کے بھائی خراب ہیں، ایک بندہ تو نیک ہے لیکن اس کا بھائی مرتد ہو چکا ہے، اسلام سے خارج ہو چکا ہے، اس کی بہن مرتد ہو چکی ہے، اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اللہ رب العالمین سفارش قبول نہیں کرے گا۔ حتیٰ کہ آپ ایک حدیث سے اندازہ لگائیں، سفارش کا اہم معاملہ ہے، میں تفصیل سے اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک اہم معاملہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے، اللہ کے رب العالمین نے ان کو اولو العزم من الرسل میں رکھا ہے، 5 انبیاء کرام جن کو بہت بلند مقام ہے، اللہ کے نبی اور 5 اور دیگر 4 انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک کون سے نبی ہیں اس میں جی، حضرت نوح علیہ السلام، اولو العزم من الرسل۔ تو یہ 5 انبیاء کرام میں حضرت ابراہیم ہے، خلیل اللہ ہے، خلت ان کو ملی ہے، اور یہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین سے کہیں گے۔ ان کی دعا آپ کو یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ انہوں نے دنیا میں دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسوائی سے مجھے بچا کر رکھنا، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا اس دن کی رسوائی سے مجھے بچا کر رکھنا۔ اور وہ اللہ رب العالمین سے کہیں گے، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ کہیں گے اللہ رب العالمین سے، اے اللہ رب العالمین، اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے میرے لیے کہ میں جنت میں جاؤں اور میرا باپ جہنم میں جائے، میں جنت میں جاؤں اور میرے والد جہنم میں جائیں، اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین، دیکھیے حضرت ابراہیم ہیں، اپنے باپ کے حق میں سفارش کر رہے ہیں، اور باپ سے جب وہ ملاقات کریں گے، کافی طویل حدیث ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں جب ان کی ملاقات ہوگی تو باپ سے کہیں گے وہ کہ میں نے آپ کو دنیا میں کہا تھا کہ میری نافرمانی مت کرو، تو وہ کہیں گے کہ آج کے دن میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا، الیوم لا اعصیک، آج کے دن میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو اس طرح وہ کہیں گے اللہ رب العالمین سے سفارش کے طور پر، اللہ تعالیٰ میں نے تجھ سے دعا کی تھی اور اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ جنت کو کافروں پر اور مشرکوں پر حرام کر دیا گیا ہے، جنت کو مشرکوں اور کافروں پر حرام کر دیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کو سمجھے کہ اسی وقت ان کے چہرے کو مسح کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ان کے چہرے کو مسح کر دیا جائے گا، اپنے باپ کو جب پلٹ کر دیکھیں گے تو باپ نہیں نظر آئے گا، نیچے خون نظر آئے گا، اور ان کے چہرے کو دیکھیں گے تو بالکل پہچان نہیں پائیں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین حکم دے گا اور ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو دیکھیے آپ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بلند ہونے کے باوجود بھی ان کی سفارش قبول نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جن کے حق میں سفارش کی ہے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک راضی نہیں ہے، اللہ رب العالمین ان سے راضی نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ ہم کو بھی اپنے آپ کو بہتر بنانا ضروری ہے، ہم اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنے توحید کی ہم حفاظت کریں، اپنے آپ کو شرک سے ہم بچائے رکھیں، تبھی ہماری کوئی سفارش کرے گا تو ہمارے حق میں سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی کی سفارش بھی شرک کے ساتھ کسی کو قبول نہیں کی جائے گی، اللہ کے نبی انہی کے حق میں سفارش کریں گے جن کے ساتھ شرک نہیں ہوگا، توحید جن کے ساتھ ہوگا۔ ابھی تیسرا کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اجازت دے، اللہ رب العالمین کی اجازت بھی تو ضروری ہے، کوئی کھڑا ہو سفارش کر لے، ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین جن کو اجازت دے گا وہی سفارش کر پائیں گے، اور اللہ رب العالمین ہی کی اجازت کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر پائے گا، کسی کی جرأت اس مقام پر نہیں ہو پائے گی۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ رب العالمین انسان کے اگلی چیزوں کو، انسان کے پچھلی چیزوں کو، تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کی 2 تفسیریں کی گئیں۔ ما بین ایدیہم یعنی انسان کے سامنے جو ہے، ما خلفہم انسان نے پیچھے جو چھوڑا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کا پاسٹ بھی، انسان کا مستقبل بھی، انسان کا فیوچر بھی، یعنی انسان نے جو عمل انجام دیے ہیں 30 سال کی عمر تک، پریویس جو کام انسان کا، پریویس ریکارڈ جو ہے انسان کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور انسان اپ کمنگ ڈیٹس میں کیا کرنے والا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ 2 چیزیں بھی اللہ رب العالمین یعنی ماضی مستقبل تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین واقف ہے۔ ایک تفسیر یہ۔ دوسری تفسیر یہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس سے مراد یہ ہے ما بین ایدیہم یعنی دنیا، انسان کے آنکھوں کے، انسان کے ہاتھوں کے سامنے کیا ہے، دنیا ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، وما خلفہم ہماری پیچھے کیا ہے، ہمارے پوشیدہ کیا ہے، وہ آنے والی قیامت ہے۔
ہم اس کو نہیں جانتے. آنے والی برزخی زندگی ہے ہم نہیں جانتے. پل صراط کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا, جنت کیسی ہے, جہنم کیسی ہے, ہم نہیں جانتے. لیکن یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ رب العالمین کا علم یہ ہے. یہ دو باتیں ہوئی اللہ رب العالمین کے علم کے سلسلے میں. اور دو اہم باتیں ہیں. پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علم کے لیے اللہ تعالیٰ کا علم اور دیگر کے علم میں فرق کیا ہے. اللہ رب العالمین کے علم کے معاملے میں بات اہم یہ ہے, اللہ تعالیٰ کے علم کے لیے نہ جہل کا تصور ہے اور نہ نسیان کا تصور ہے. نہ جہل کا تصور ہے اور نہ نسیان کا تصور ہے. دو باتیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جہل کا تصور کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی بات معلوم ہوئی تو ابھی معلوم ہوئی, اس سے پہلے ہم جہل کا شکار تھے, اس سے پہلے اس بات کا علم ہم کو نہیں تھا. ہم کو کوئی بات, ایک بات یعنی جاننے کے بعد, ہمارے عقل میں آنے کے بعد ہم کو کسی بات کا علم ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کسی چیز کے واقع ہونے کے بعد اس کا علم ہو. اللہ رب العالمین کو مثال کے طور پر میں آپ کو 2 منٹ بعد کیا کہنے والا ہوں مجھے بھی نہیں معلوم, آپ کو بھی نہیں معلوم, لیکن اللہ رب العالمین کو معلوم ہوئی کہ کیا بات ہونے والی ہے. تو اللہ رب العالمین کے لیے جہل کا تصور نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ایک وقت میں یہ بات نہیں جانتا تھا, بعد میں جاننے لگ گیا, اور ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ اس بات کو علم نہیں ہوگا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز کو ہر وقت سے جانتا ہے. دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ انسان کو سمجھے کہ جانتا ہے. اب ہم جان رہے ہیں, لیکن 2 ہفتے پہلے آیت الکرسی کی تفسیر ہوئی لیکن ہم بھول گئے. ہم میں سے اکثر لوگوں نے وہ بات سنی تھی. تو ہمارے انسان کے علم کے ساتھ نسیان بھی آ جاتا ہے. انسان کے علم کے ساتھ جہل بھی ہمیشہ لگا ہوا ہے, بھولنا بھی ہے, اور انسان کے ساتھ نامعلوم ہونا بھی لگا ہوا ہے. انسان بھول جاتا ہے لیکن اللہ رب العالمین بھولتا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا علم وہ علم ہے جس کے لیے نہ جہل کا تصور ہے اور نہ نسیان کا تصور ہے. اب اس معاملے میں دیکھیے, اللہ رب العالمین کے علم کے سلسلے میں عقیدے کی اہم بات میں آپ کو بتاؤں گا. وہ چیزیں یہ ہیں, اللہ تعالیٰ 3 قسم کی چیزوں کو جانتا ہے. اللہ رب العالمین الاشیاء المتعلقہ بالواجبات والممکنات والممتنعات, اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو جانتا ہے. الواجبات یعنی جو چیزیں ہمیشہ سے جن کا ہونا یقینی ہے, جن کا ہونا یقینی ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کی ذات, اللہ رب العالمین کی ذات, اللہ رب العالمین کی صفات, یہ اس وقت سے ہے جب کچھ بھی نہیں تھا. ہم نے اس کی تفصیل دیکھ لی کہ اللہ رب العالمین اس وقت سے ہے جب کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ واجب ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہونا یقینی ہے. اور ممکنات, جو چیزیں بعد میں ممکن ہوں گی, اللہ تعالیٰ کی ذات واجبات میں ہے. اللہ رب العالمین کی ذات, اس کی صفات, یہ ہمیشہ سے. اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. اللہ رب العالمین سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, اللہ رب العالمین کا پیر ہے, اللہ رب العالمین کی پنڈلی ہے, اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ سنتا ہے. یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گی. ان چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی اپنی ذات سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے, اس کے علاوہ کوئی اور واقف نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے. العلم بالواجبات, بالاشیاء التي متعلق بالواجبات. اب اس کے بعد دوسری چیز ہوئی الممکنات, یعنی جو چیزیں ممکن ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے کرسی پیدا کی, اللہ رب العالمین نے سمندر پیدا کیے, ساتوں آسمان پیدا کیے. تو اللہ رب العالمین ان چیزوں کو بھی اس وقت سے جانتا ہے جب یہ چیزیں نہیں تھیں, الممکنات. اور انسان کو جب تک وہ چیزیں پیش نہ آئیں انسان نہیں جانتا. انسان کو جب وہ چیزیں وقوع میں آ جائے, واقع ہو جائیں, اس وقت انسان وہ بات نہیں جانتا. اور اللہ رب العالمین بہت عرصے سے وہ بات کو جانتا, یعنی کوئی بھی اس وقت کو نہیں جانتا. اور اس کے بعد تیسری الممتنعات, یعنی جو چیزیں نہیں ہوں گی ان کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. ہم نہیں جانتے کہ کون سی چیز کیا نہیں ہو سکتی, لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کون سی چیز اگر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. اللہ رب العالمین وہ بھی جانتا ہے, لیکن وہ چیز ممتنع ہے, ہوگی نہیں وہ چیز. جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کہا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی اور معبود اس دنیا میں ہوتا تو دنیا میں فساد برپا ہو جاتا. اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کا تصور ہی نہیں, ممتنع ہے وہ بات, امپاسبل ہے وہ بات. امپاسبلٹی کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. یعنی اگر وہ چیز نہیں ہے, معبود نہیں ہے, اور ہو بھی نہیں سکتا, اگر ہوتا بھی تو کیسے ہوتا وہ بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. اگر ہوتا تو کیسے ہوتا, یہ اللہ رب العالمین کا علم ہے. اللہ رب العالمین یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو جانتا ہے. اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے کیوں بیان کی, اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ علم کو لے کر, اللہ رب العالمین کے علم کو لے کر بے شمار لوگ گمراہ ہیں. قدریہ ہیں. قدریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک انسان عمل نہ کر لے اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں آپ کے آج یہاں پر پہنچا ہوں, یہاں پر پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ میں یہاں پر آؤں گا, نعوذ باللہ.
اللہ تعالیٰ ہماری تمام چیزوں سے حفاظت فرمائے. تو قدریہ اس طرح گمراہ ہوئے کہ جب تک کوئی بندہ کام نہ کرے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا جس طرح کے دیگر لوگوں کو علم نہیں ہوتا. یہ صریح گمراہی ہے، یہ صریح گمراہی ہے. اور قدریہ اس طرح گمراہ ہوئے. دوسرے فلاسفہ ہیں جو لوگ کے متکلمین، فلاسفر جن کو کہا جاتا ہے، جن کی عقل بہت زیادہ چلتی ہے، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کلیات کو جانتا ہے، جزئیات کو نہیں جانتا. مثال کے طور پر وہی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی کلی چیزوں کو جانتا ہے. مثال کے طور پر انسان کب پیدا ہوگا، انسان کب مرے گا، انسان کب شادی کرے گا، یہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین جزئیات کو نہیں جانتا. مثال کے طور پر انسان کیا آج کے دن کیا کھانے والا ہے، کتنا کھانے والا ہے، کیسے کھانے والا ہے، کس وقت کھانے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ ان تمام چیزوں سے. تو اس طرح گمراہ. اللہ تعالیٰ کلی چیزوں کو، یعنی بڑی بڑی چیزوں کو، بڑے بڑے فیصلوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ جو ہوتی ہے وہ ان کو اللہ رب العالمین نہیں جانتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے منافی ہے. علم کے معاملے میں اللہ رب العالمین بہت ہی وسیع ہے. اللہ رب العالمین کا علم تمام چیزوں کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا قل انما العلم عند اللہ، کہ اصل علم اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہی کا ہے. اللہ رب العالمین کے علم کے سلسلے میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال انسان کے دل میں پیدا نہیں ہونا چاہیے. جس طرح کہ آج کے اس دور میں آپ کے سامنے کہوں، ایک سوال ہے آپ تمام سے کہ ایتھیسٹ بہت سارے سوالات کرتے ہیں اسلام کے خلاف. ایتھیسٹ لوگ جو ملحد ہوتے ہیں اسلام کے خلاف بہت سارے سوالات کرتے ہیں. ان کا سوال یہ ہوتا ہے، آپ لوگ مسلمان کہتے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے. کیا ہے وہ بات، کیا ہے آیت ہے وہ؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. قیامت کب آنے والی ہے، ماں کے پیٹوں میں کیا ہے، اور بارش کب برسنے والی ہے، انسان کیا کمائے گا، انسان کہاں پر مرے گا. تو آپ تمام سے سوال یہ ہے کہ آج جب بچہ ماں کے پیٹ ہی میں ہوتا ہے تب بھی اس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، صحت مند ہے یا نہیں ہے، کتنے مہینے میں وہ پیدا ہوگا، اس کی گروتھ کیسے ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں انسان اسکیننگ کر کے بتا دیتا ہے. تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ما فی الارحام، ماں کے پیٹوں میں کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. تو اس موقع پر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو کیا جواب دینا چاہیے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جواب کیسے دیا جا سکتا ہے، کوئی بتائیں؟ جی جی ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کون ہے وہ نہیں، من نہیں ہے، ماں کیا ہے، یعنی وہ پیدا ہے، بچہ ہے، مرا ہوا نکلے گا. آج وہ بھی بتا دیتے ہیں بچے کی اگر صحت زیادہ خراب ہو، نہیں سمجھے کہ دو بچے ایک ساتھ ہوں تو وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ 2 بچے رہنے کی وجہ سے ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی، اس کو باہر نکالتے دوسرے کو اندر رکھتے ہیں. تو اس طرح ہم کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ ان کا بہت اہم معاملہ ہے. علمی بنیاد پر جواب دینا، جذبات کی بنیاد پر جواب نہیں دیا جا سکتا. جی ایجوکیٹڈ لوگ کہاں پر ہیں، کیسے جواب دے سکتے ہیں اس چیز کا؟ اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں انشاءاللہ اس طرح کہ یعلم ما فی الارحام، اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے ماں کے پیٹوں میں کیا ہے. اللہ رب العالمین 2 طرح سے جانتا ہے، ایک انسان کو جسمانی اعتبار سے بھی، دوسرا انسان کو روحانی اعتبار سے بھی. یعنی انسان کی روح سعید ام شقی، یعنی جو حدیث میں کہ جس کو حدیث سے صادق المصدوق جس کو کہا جاتا ہے، حدیث سے صادق المصدوق حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت جس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ جب بچہ 40 دن ماں کے پیٹ میں مکمل کر لیتا ہے اللہ رب العالمین ملکین 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بندہ کتنے دن گزارے گا، کیسے کرے گا، شقی ام سعید، وہ بندہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، ساری چیزیں اللہ رب العالمین جانتا ہے. اب ان کا سوال یہ نہیں ہے کہ بندے کو کیا ہونے والا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ جسمانی اعتبار سے آپ بتائیں، آج کی ہماری سائنس بھی بتا رہی ہے کہ بچہ ہوگا یا بچی ہوگا. تو اس طرح جواب ایسے دیا جا سکتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ من علمه الا بما شاء. آگے جو ٹکڑا آنے والا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے اپنے علم کے راز کسی پر کھول دیتا ہے. اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے انسانوں پر اپنے علم کے راز کھولتا ہے. کیسے کھولتا ہے؟ اب دیکھیں جب ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں جب رحم گرتا ہے، ماں کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ ایک وقت تک ماں کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے رحم میں بچہ بھی پل رہا ہے. ایک وقت کے بعد ماں کو معلوم ہوتا ہے اور ماں اسکیننگ کے لیے جاتی ہے اور اس کی بھی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے ماں کے پیٹ میں رحم میں کیا ہے خود ماں کو بتاتا ہے.
اب اس کے بعد وہ اسکیننگ کے لیے جاتی ہے اور اس کے کہا جاتا ہے کہ ہاں حمل ٹھہر گیا ہے. اب اس کے بعد ابھی کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین کچھ وقت کے بعد بتاتا ہے کہ وہ بچہ ہونے والا یا بچی ہونے والا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین بتاتا ہے رازے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کھولتے جاتا ہے, یعنی وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ, اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس وقت جس وقت کہ اللہ تعالیٰ چاہے, اور سوائے اتنا جتنا کہ اللہ رب العالمین چاہے. اللہ رب العالمین ایک وقت میں چاہتا ہے, 40 دن مکمل ہونے کے بعد اس وقت اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے یعنی صحت مند ہے یا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. اس کے بعد جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو بچے کا بھی سمجھے کہ آکوپیشن کیا اختیار کرنے والا نہیں معلوم. اب دیکھیں ما فی الارحام, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, تو آپ ان سے پوچھ کر دیکھیں, سوال کریں کہ چلیے آپ خود بتا دیں کہ بچہ 40 سال کی عمر میں کیا کرے گا. وہ خود جواب نہیں دے سکتے اس چیز کا. تو اللہ رب العالمین ایک وقت کے بعد راز کھولتا جاتا ہے. اب جب بچہ نکل کر باہر آتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ بچہ نابینا ہے, اندھا ہے. اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے, پھر درمیانی ہے. تو اللہ رب العالمین ایک وقت کے بعد راز کھولتا جاتا ہے. ایک 20 سال ہو گئے تب معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اس کی لائن یہ ہے, یہ جا کر دنیا یعنی آگے جا کر یہ آکوپیشن اختیار کرے گا. اس طرح اللہ رب العالمین اپنے علم کے راز انسان پر کھولتا جاتا ہے. اور دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بتاتے کہ جنتی ہے جہنمی ہے, وہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا. اس کے لیے آخرت کا انتظار کرنا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ یہ راز کھولے گا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ, اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا الا بما شاء, سوائے اس کے جو اللہ رب العالمین چاہے. اللہ رب العالمین جب چاہے گا, جتنا چاہے گا, اس وقت اللہ رب العالمین انسان کے سامنے ساری چیزوں کو ظاہر کر دے گا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض, اللہ رب العالمین کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض, اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان و زمین کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں. اب تمام سے سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس کرسی سے مراد کیا ہے؟ جی ہاں, کرسی سے مراد, آپ آیت الکرسی ہم لوگ پڑھتے تھے اب تک ہمارے ذہن میں کیا تھا کہ کرسی سے مراد کیا ہوگی, آخر کرسی سے مراد کیا ہوگا, کیا ہے؟ جی عرش ہے. عرش ہے, عرش کے اوپر والی مخلوق ہے, عرش کے اوپر کوئی مخلوق ہے جس کو کرسی کہا جاتا ہے. جی ہاں, آپ اب تک کیا سمجھتے تھے کہ کرسی کیا ہے؟ سب کو یاد ہے نا آیت الکرسی؟ جی جلدی, وقت نہیں ہے ہمارے پاس. کرسی بیٹھنے کی جگہ ہے, جس طرح یہ کرسی ہے. جی ہاں, آپ علمی مجلس ہے, کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے اس میں. ہاں, آپ کیا سمجھتے تھے؟ کرسی سے یعنی بیٹھنے کی جگہ کو سمجھتے تھے, یعنی جہاں پر اللہ رب العالمین بیٹھتا ہے اسے کرسی کہا جاتا ہے. ہم تمام کے ذہن میں یہی بات تھی, لیکن یہ بات غلط ہے. اللہ رب العالمین جس مقام پر بیٹھتا ہے اسے عرش کہا جاتا ہے. الرحمن علی العرش استوى, اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ بیٹھے گا, ٹھہرے گا, اس سے کوئی لینا دینا نہیں, وہ علم نہیں ہے. بس اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے, وہ کس حالت میں کوئی نہیں جانتا, کیفیت کسی کو معلوم نہیں ہے. اور کرسی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے موضع القدمین, اللہ تعالیٰ کے پیروں کے رکھنے کی جگہ کو. موضع القدمین احادیث میں الفاظ آئے ہیں, اللہ رب العالمین جہاں پر پیر رکھتا ہے اس کو کرسی کہا جاتا ہے, جس کو اردو زبان میں اگر ہم کہیں تو سب سمجھ جائیں گے. تخت جس کو کہتے ہیں, بادشاہ کا تخت, بادشاہ کا تخت جہاں پر بادشاہ پیر رکھتا ہے, جہاں پر پیر رکھ کر بیٹھتا ہے. اور جس بادشاہ کا تخت جتنا بڑا ہو اس کو اتنا بڑا بادشاہ سمجھا جاتا تھا آج کے دور تک بھی. تو اس طرح اللہ رب العالمین کی کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا, اور اللہ رب العالمین کے پیر رکھنے کی جگہ ہے. کرسی سے مراد اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بیٹھنے کی جگہ ہے یا پھر وہ اللہ رب العالمین کا علم ہے, جس طرح کے دیگر یعنی سمجھے کہ جو لوگ راستے سے گمراہ ہیں, جو لوگ یعنی جن کو علم نہیں ہے, وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں, اپنی جانب سے باتیں گھڑ لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ قوت مراد ہے, اللہ تعالیٰ کی کرسی سے مراد قوت ہے, طاقت ہے, اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وسع کرسیہ السماوات والارض, اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے. اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا علم سارے آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے. بالکل گمراہی ہے, صاف گمراہی ہے. اللہ رب العالمین کی کرسی سے مراد اس کی پیر رکھنے کی جگہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق کو آپ نے صرف خیال بنا دیا. اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے, فزیکل مخلوق جو ہے, اس مخلوق کو آپ نے ایک خیال بنا دیا, بالکل
غلط بات ہے. ایک صاحب سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یعنی سمجھے کہ جو لوگ اخوان قسم کے اخوان المسلمین ہوتے ہیں اپنی طرف سے جو تعویلیں کرتے پھرتے تفسیریں کرتے پھرتے انہوں نے کہا کہ قوت ہے تعاقت ہے جبروت ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے اس سے مراد. میں نے ان سے سوال کیا چلو کرسی سے مراد اگر اللہ تعالیٰ کی قوت ہے عرش سے مراد کیا ہے؟ پھر عرش سے مراد کیا ہوگا؟ عرش سے مراد آپ کیا لیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش تو کرسی پر مستوی ہے کرسی سے بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا علم آسمان و زمین پر گھیرے ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ کا علم عرش پر نہیں ہے نعوذ باللہ. تو جو چیزوں کو جو بتایا گیا ہے ویسے ہی تسلیم کرنا چاہیے تعویل سے اور یعنی اپنی طرف سے کسی بھی قسم کی تعویل سے بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین کے وسع کرسیہ السماوات سے مراد اللہ رب العالمین کی پیر رکھنے کی جگہ ہے وہ کرسی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی کے بنسبت ایک حدیث میں ارشاد فرمایا مسند احمد کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو ذر غفاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی سے حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا اے اللہ کے نبی کرسی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدہ ما السماوات السبع والارضون السبع عند الکرسی الا کحلقۃ ملقاۃ فی الارض بِأَرْضِ فَلَات. اللہ کے نبی نے کہا کہ کرسی آسمان و زمین کے مقابلے اتنی ہے. پہلے آپ آسمان کو دیکھیں. اللہ کے نبی ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے ہم نے دیکھا کہ آسمان سے ایک بادل گزر رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اس کو سحاب کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ والمزن صحابہ نے کہا المزن اس کو کہا جاتا ہے. بہرحال بات آگے بڑھی. اللہ کے نبی نے کہا کیا جانتے ہو کہ آسمان سے زمین میں کتنا مسافت ہے کتنی لمبائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جانتے. اللہ کے نبی نے کہا 500 عام 500 سال کی مسافت ہے. اگر کوئی بندہ 500 سال جائے سواری پر 500 سال جانے کے بعد آسمان پر پہنچے گا یعنی اتنی اونچائی ہے آسمان کی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ پہلے آسمان سے دوسری آسمان کی اونچائی 500 سال ہے دوسرے آسمان سے تیسری یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کی ایک دوسرے میں مسافت اتنی ہے جتنی کہ 500 سال ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اس کے بعد پھر 500 سال کی مسافت کے بعد اللہ رب العالمین نے کرسی رکھی ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے سمندر بنایا ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کا عرش ہے جو کہ سمندر پر مستوی ہے اور ان تمام کی مسافت 500 سال کی مسافت ہے. اور اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ کرسی کی بنسبت آسمان و زمین کرسی کے مقابلے کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا الا کحلقۃ ملقاۃ بِأَرْضِ فَلَات کہ ایک چھوٹا سا حدید. ایک اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں بے حدید یعنی ایک چھوٹی سی لوہے کا ٹکڑا جو کہ ایک ریگستان میں پھینک دیا گیا صحرا میں پھینک دیا گیا ہے ایک بڑے ڈیزرٹ میں پھینک دیا گیا ہے اس کی بنسبت اتنی ہے. ایک ڈیزرٹ کتنا بڑا ہے آپ سوچیں اس میں ایک چھوٹا سا انگوٹھی آپ مراد لے لیں ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو پھینک دیا گیا ہے. آسمان و زمین وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے اور جو باغ ریگستان ہے اللہ رب العالمین کی کرسی ہے. اور اللہ کے نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو منسبت ہوئی کرسی کی آسمان و زمین سے اتنی بڑی ہے کرسی. اور اس کے بعد کرسی یعنی کرسی عرش کے مقابلے اتنی ہے جتنی کہ آسمان و زمین کرسی کے مقابلے ہے. یعنی ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھینک دیا جائے لوہے کا ریگستان میں تو ریگستان اللہ رب العالمین کا عرش ہوگا اور باقی جو چیزیں ہوں گی باقی جو چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا وہ اللہ رب العالمین کی کرسی ہوگی. تو سوچئے اللہ رب العالمین نے اپنی یہاں پر وسعت کا تذکرہ نہیں کیا اپنی عظمت کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنی ایک مخلوق کرسی کا تذکرہ کیا جس کی عظمت سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین کی عظمت کتنی عظیم ہوگی اللہ رب العالمین کتنا عظیم ہوگا. تو یہ کرسی تمام چیزوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. ایک اور بات میں آپ سے بتاتا ہوں یعنی آپ عظمت کو سوچئے سبحان اللہ کہ دنیا میں سب سے بڑا فلائٹ کون سا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا فلائٹ A380 ہے. A380 جو ایئر بس جس کو کہتے ہیں ایمریٹس والے جو چلاتے ہیں وہ سب سے بڑا فلائٹ ہے. ہم اس کے سامنے کھڑے رہے تو ایسے لگتا ہے کہ 4-5 منزلہ پھر 10-12 منزلہ اونچی بلڈنگ ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے. اس کا ٹائر ہی اتنا بڑا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے جب سامنے ہمارے ہوتا ہے جب نیچے ہوتا ہے تو اتنا بڑا ہوتا ہے لیکن وہ جیسے جیسے اوپر جانے لگتا ہے اس کا حجم اور اس کے سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے اور جب وہ آسمان میں چلا جائے بالکل چھوٹا سا نظر آتا ہے. تو آپ سوچیں جو چیز دنیا میں ہوتی ہوئی اتنی بڑی نظر آ رہی ہے اور جیسے اوپر جاتی ہے تو علو پہ جیسے جاتی ہے تو چھوٹی ہو جاتی ہے. تو یہ آسمان و زمین اتنے اوپر ہونے کے بعد اتنے بڑے ہیں ان کے اوپر کرسی اتنی بڑی ہے اور اس کے اوپر عرش اتنا بڑا ہے.
اگر وہ عرش نیچے آ جائے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ آسمان و زمین اس کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہوگی. سبحان اللہ, ہماری آنکھیں سمجھے کہ احاطہ نہیں کر سکتی ان آسمان کا, وہ آسمان نیچے آ جائے تو ہم کہاں سے احاطہ کر پائیں گے. اللہ رب العالمین کی مخلوقات کی عظمت, تو آپ سوچیں اللہ رب العالمین کی عظمت کیا ہوگی. اللہ رب العالمین بہت ہی عظیم ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا, یہ آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات سمیت اللہ رب العالمین کبھی, اللہ تعالیٰ کو کبھی اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی, اللہ رب العالمین کبھی تھکتا نہیں ہے ان کو سنبھالتے ہوئے. اللہ تعالیٰ کبھی ان کی حفاظت کے لیے, کبھی ان کی دیکھ بھال کے لیے, کبھی ان کی سمجھیے کہ ان کو زندگی دینے کے لیے, ان کی زندگیوں کو چلانے کے لیے کبھی اللہ رب العالمین تھکتا نہیں ہے. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا, تو آپ سوچئے جو ذات کے اللہ رب العالمین کی عظمت یہ ہے کہ وہ اس آسمان کی حفاظت کے لیے نہیں تھکتا. تو اللہ کے نبی نے جو بات بیان فرمائی, علماء نے بہت ہی نفیس نقطہ یہاں پر ذکر کیا ہے. علماء نے بتلایا کہ ہر نماز کے بعد ہم کو آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دیا گیا. ہم کو بتایا گیا کہ صبح و شام کے اذکار میں آیت الکرسی پڑھو, اس کے ذریعے تمہاری حفاظت کی جائے گی, فرشتے اللہ رب العالمین حفاظت میں لگائے گا. تو آپ جب کبھی آیت الکرسی پڑھیں اس نیت کے ساتھ پڑھیں, اس عقیدے کو اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں کہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا, جو ذات کے اتنے آسمان و زمین کو حفاظت کرتے ہوئے نہیں تھکتی, وہ مجھ جیسے چھوٹے سے بندے کی حفاظت کیسے نہیں کر پائے گی. یہ عقیدہ ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے. ہم پڑھ لیتے ہیں, ہم صبح شام کے اذکار پڑھ لیں, ہم نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں, لیکن یہ لیول کا عقیدہ اور اللہ تعالیٰ سے اس لیول کا توکل اگر ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو پایا تو کوئی فائدہ نہیں. اللہ رب العالمین جب ان آسمان و زمین اور ان کے درمیان جتنی عظیم عظیم مخلوقات ہے, جنت ہے, جہنم ہے, تمام کی حفاظت کرتے ہوئے نہیں تھکتا, تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں, ہمارا کیا حساب ہے اس معاملے میں. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا, اس امید کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے آخر میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اللہ رب العالمین العلی ہے والعظیم ہے. اللہ رب العالمین بہت ہی بلند ہے اور اللہ رب العالمین بہت ہی عظیم ہے. اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے. اللہ رب العالمین کے اس علو کو تین طرح علماء کرام نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ مکان کے اعتبار سے بھی علی ہے, قدرت کے اعتبار سے بھی علی ہے, اور قہر کے اعتبار سے بھی علی ہے. مکانن, قدرتن و قہرن, تین اعتبارات سے بھی اللہ رب العالمین العلی ہے. مکان کے طور پر سب سے اونچی جگہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے, اس سے اونچا کوئی اور نہیں ہے. مکان کے اعتبار سے سب سے علو اللہ رب العالمین کے لیے ہے, اور قدرت کے اعتبار سے سب سے بڑی قدرت کس کی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں. اللہ رب العالمین کی قدرت تمام چیزوں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں, قدرت کے اعتبار سے اور قہر کے اعتبار سے, غصے کے اعتبار سے, اپنی مخلوقات پر اپنے فیصلے کو رکھنے کے اعتبار سے. اس کا مطلب ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے اونچا ہے لیکن کوئی اور جائے اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں کوئی اور چینج کر سکے. قہر کے اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین سب سے علی ہے, سب سے عظیم ہے. اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی میں ہم تمام کو اس بات کا سبق دیا. سب سے آخری بات میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں, اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی عظمت کا تذکرہ کیا, اور آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو علو کے لیے پیدا کیا. اللہ رب العالمین العلی ہے اور ہم تمام کو چاہتا ہے کہ ہم اعلیٰ ہوں. اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم یقیناً علو تم کو دیا جائے گا, اونچائی تم کو دی جائے گی. اونچائی کس معنی میں دی جائے گی؟ تم کو جنت عطا کی جائے گی. اللہ کے نبی نے کہا, ارشاد فرمایا کہ تم اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوا الفردوس, کہ تم جب کبھی دعا مانگو جنت الفردوس اللہ سے مانگو. وجہ کیا ہے کہ فإنها اعلی الجنہ وأوسطها, اس لیے کہ جو فردوس ہے جنت کے سب سے درمیان میں ہے اور سب سے اونچی جگہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے جو چھت ہے اللہ رب العالمین کا عرش ہے. ایک اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں منہا تخرج انہار الجنہ, کہ جو عرش اللہ رب العالمین کا جو فردوس ہے وہاں سے اللہ رب العالمین جنت کے نہروں کو نکالتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ہر انسان جنت الفردوس پائے. اعلیٰ مقام کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے, اور پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا, سورہ 3 آپ پڑھیں, اللہ تعالیٰ نے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یقیناً ہم نے انسان کو بہت ہی بہترین کے لیے پیدا کیا تھا, ہر اعتبار سے بہترین, پیدائش کے اعتبار سے بہترین, مخلوق کے اعتبار سے بہترین, انجام کے اعتبار سے بہترین, ہر اعتبار سے ہم نے اس کو بہترین پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین سمجھے کہ پوائنٹ آف ویو سے ہم نے انسان کو تیار کیا. اس کے بعد معاملہ کیا ہوا؟
اسفل سافلین کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیج دیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ الی اسفل سافلین. تم کو سب سے نچلی جگہ، سب سے بدترین جگہ یعنی دنیا میں بھیج دیا گیا. اب اللہ رب العالمین کا علو اس بندے کو ملے گا جو کہ آیتیں پڑھی گئی. بھائی نے جو آیتیں پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یقیناً اللہ رب العالمین کی رفعتیں، اللہ رب العالمین انہی لوگوں کو اوپر اٹھائے گا. ہم پیدا کیے گئے اعلیٰ کے لیے، علو جنت کے لیے. ہم کو بھیج دیا گیا سب سے بدترین جگہ، سب سے نچلے دنیا میں، اور واپس لوٹ کر وہی اوپر جا پائے گا جو ایمان والا ہوگا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، ایمان والا، والذین اوتوا العلم درجات، اور جو لوگ کے علم حاصل کرنے والے ہیں، علم کی جستجو رکھنے والے ہیں، علمی مجالس میں بیٹھتے ہیں اور اپنے کو اپنے آپ میں جب وقت ملتا ہے علم سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، تو یقیناً وہی لوگ اوپر جائیں گے. اور ہم کو پیدا کیا گیا اونچائی کے لیے ہے، تو یقیناً اللہ رب العالمین کی اونچائی پر ہم یقیناً جانے کی ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمارے لیے پیدائش رکھی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آیت الکرسی کے مطالب کو، اس کے خزانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین تو نے جتنا علم دیا تھا اس کے مطابق اللہ رب العالمین بیان کرنے کی ہم کو توفیق ہوئی، وہی ہم نے بیان کیا. اللہ رب العالمین بیان کرنے میں جو کوئی بھی تقصیر، جو کوئی بھی تنقیص باقی رہ گئی، اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو تو معاف فرما. اللہ تعالیٰ جانے انجانے میں زبان سے جو الفاظ نکلے، اللہ رب العالمین اگر کچھ الفاظ سے تیری عظمت میں کمی واقع ہوئی تو اللہ رب العالمین تمام تجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو کلمات و عطا کرنا جس کے ذریعے ہم تیری عظمت بیان کر سکیں. اللہ رب العالمین ہم تمام کی حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.